وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، محرم کا پہلا عشرہ ہے، اور یہ محرم کا مہینہ اس بات کو ذہن میں رکھی کہ میں نے گزشتہ نشست میں ہی آپ کو کہہ دیا تھا، اور کہنے کی ضرورت بھی نہیں، کہ یہ ممبر اہل سنت والجماعت کا ہے، تو یہاں سے موقف اہل سنت والجماعت ہی کا بیان ہوگا۔ اہل سنت سے مراد اللہ کے رسول کی سنت کو ہدایت سمجھنے والے اور اپنی زندگی کا دستور و منشور سمجھنے والے، والجماعہ جماعت صحابہ کو پر ایمان لانے والے، ان کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنانے والے، یہ ہے اہل سنت والجماعت کا مفہوم۔ چونکہ بر صغیر پاک و ہند کا المیہ ہے کہ یہاں محرم میں محبت اہل بیت کے عنوان سے صحابہ پر تبرہ کی مجلسیں برپا ہوتی ہیں۔ 12 مہینوں میں سے بدقسمتی سے محرم الحرام جیسا عظیم مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں سب سے زیادہ سب و شتم، گالی گلوچ صحابہ پر کی جاتی ہے، اور وہ بھی محبت آل رسول کے عنوان سے۔ یہ ہر اہل سنت والجماعت کے ایک ایک فرد کو پتہ ہے، خواہ وہ دیوبندی ہو، خواہ وہ بریلوی ہو، خواہ وہ سنی ہو، وہابی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی بھی ہو، اسے اس حقیقت کا ادراک ہے، لکھنؤ سے لے کر لاہور تک، پورے بر صغیر پاک و ہند میں، کیونکہ مغلیہ سلطنت نے ان کو بڑی چھوٹ دی تھی۔ کاش شیر شاہ سوری کو یہاں سے نہ جاتا، اس کا اقتدار یہاں سے ختم نہ ہوتا، تو یہاں کی اس سرزمین کی صورتحال مذہبی حوالے سے کچھ اور ہوتی، فرقواریت نہ ہوتی، سیکٹیرینزم کا نام و نشان نہ ہوتا۔ لیکن بہرحال ایک تاریخی ایک المیہ ہے کہ مغلیہ آئے، ٹھیک ہے، اسلامی نظام انہوں نے قائم کیا، میں اس پہ بھی میں کوئی دو رائے نہیں رکھتا، لیکن جو ایک نرم گوشہ انہوں نے اس حوالے سے رکھا، اس نے ہمیں عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ ہم کسی اور کی بات نہیں کرتے، ہم یہاں اپنی بات کر رہے ہیں، صحابہ کی تقدس کی بات کر رہے ہیں۔ ہم یہاں کسی کو گالی دینے کے لیے نہیں بیٹھے، ہم یہاں پر قرآن و سنت کے خلاف کسی پر کفر کے فتوے لگانے کے لیے نہیں بیٹھے، لیکن ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ اگر میں مسلمان ہوتے ہوئے، اہل سنت والجماعت کا فرد ہوتے ہوئے، سنی ہوتے ہوئے صحابہ کی عظمت پر پہرا نہیں دے سکا تو پھر میری مسلمانی کا فائدہ کیا ہے؟ یہ ریاست کا کام ہے کہ وہ ایسی مجلسوں کو برپا ہونے سے روکے رکھے، واچ کرے کہ کہیں کسی اور عنوان سے صحابہ پر تبرہ تو نہیں ہوتا، اور ہوتا ہے، پوری دنیا کو پتہ۔ اب تو میڈیا کا دور ہے، آپ کسی بھی چینل کو اٹھا کے دیکھ لیں، ہائے کاش آپ سب کو اپنے نظریات کا صحیح ادراک ہوتا، صحابہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کے عقائد کا آپ کو پتہ ہوتا،
تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کسی چینل کو آپ کھولتے اور خصوصاً محرم کے مہینے میں آپ سنتے تو محبت کے عنوان سے جو دبے دبے الفاظ میں بسا اوقات کھلے الفاظ میں جو صحابہ کی توہین ہوتی ہے، یہاں تک کہ نبوت کی توہین، ختم نبوت کی توہین ہوتی ہے، تو آپ کو اس کا پتہ چلتا۔ ہمیں پتہ اس لیے نہیں چلتا، ہمیں بس 2 × 2 روٹی کی فکر ہے۔ 2 × 2 کتنے ہوتے ہیں؟ کہتے 4 روٹیاں ہوتی ہیں یا 4 بوٹیاں ہوتی ہیں، ہمیں اس کا پتہ ہے۔ ہمیں نظریات کا ادراک تک نہیں، عقائد کا احساس تک نہیں۔ صحابہ کی تقدس اور اس کی عظمت اللہ کے نزدیک کیا ہے، اللہ کے رسول کے نزدیک کیا ہے، قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں۔ اور اس صحابہ کے تقدس کی پامالی سب سے زیادہ محرم میں ہوتی ہے۔ عوام سے مجھے کوئی گلہ نہیں، مجھے گلہ اصل علماء سے ہے۔ علماء بھی موسمی تقریریں کرتے ہیں، ربیع الاول آ گئی سیرت کو پکڑ لیا، محرم آ گئی تو حضرت حسین کو پکڑ لیا، بس ان کے پیسے کھڑے ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ نہیں بھائی، اور شاید میری کمزوری سمجھیں، خیر الحمدللہ میں کمزوری نہیں سمجھتا ہوں، مجھے ذرا ہٹ کے چلنے کی عادت۔ محرم میں چونکہ سب سے زیادہ تبرہ صحابہ پر ہوتا ہے، وہ بھی محبت کے عنوان سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ محرم صحابہ کی عظمت بیان کرنے کا مہینہ ہے، صحابہ کا تقدس بیان کرنے کا مہینہ ہے، صحابہ کے بارے میں قرآن و سنت نے جو احکامات جاری کی ہیں وہ احکامات بیان کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ نے جو صحابہ کا تقدس سامنے رکھا ہے، اللہ کے نبی نے جو صحابہ کی عظمت سامنے رکھی ہے، اس تقدس، اس عظمت سے عوام کو روشناس کروانے کا مہینہ ہے، تاکہ عوام کو پتہ چلے۔ میں آپ سے کبھی بھی نہیں کہتا آپ ہاتھ میں کلاشن پکڑ لیں اور دوڑ لگا دیں، نہیں، میں آپ سے اتنی ہی گزارش کرتا ہوں کم سے کم اپنے آپ کو تو پہچان لیں، قرآن کو تو پہچان لیں، حدیث کو تو پہچان لیں۔ صحابہ کا جو تقدس قرآن میں، حدیث میں، اجماع امت سے جو ثابت ہے، کم سے کم اس کا تو آپ کو پتہ چلے۔ ہمیں اپنے باپ کے تقدس کا پتہ ہے، مجھے اپنی ماں کی عظمت کا پتہ ہے، نہیں پتہ تو امت کی ماں کی عظمت کا پتہ نہیں ہے۔ اور امت کے جس طبقے سے من وعن پورا اسلام آپ تک منتقل ہو کے آیا ہے، اس کا پتہ نہیں ہے۔ صحابہ ایسا طبقہ ہے، اس کو درمیان سے اٹھا دیں، نہ اعتبار قرآن پہ رہتا ہے، نہ اعتبار حدیث پہ رہتا ہے، بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دین کی ذمہ داری سنبھالی، براہ راست آپ کو نشانے پہ رکھا گیا، پورا قرآن آپ کے سامنے، لیکن آپ کی سیرت اس اعلیٰ مقام پہ فائز تھی، آپ کی شخصیت اس اعلیٰ مقام پہ تھی کہ کسی نے آپ کی ذات پہ بھی کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی تو وہ تھوک اسی کے منہ پہ آ کے گرا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ نبی کے اہل بیت کو نشانے پہ رکھا گیا تاکہ نبی کا تقدس مجروح ہو۔ اماں عائشہ کے بارے میں پوری دنیا کو پتہ ہے، کتنا سنگین الزام لگا۔ کسی کی بیوی پر الزام لگے، بھلے وہ جھوٹا لگے، اس کی میاں کی کوئی عزت رہتی ہے؟ لیکن اللہ نے قرآن میں دفاع کر کے پہلے سے زیادہ عزت بڑھا دی محمد الرسول اللہ کی۔ مشرکین، منافقین یہ تو اور پریشان ہو گئے، یہ کیا ہو گیا؟ اماں عائشہ کی عزت تو قرآن نے بیان ہی نہیں کی تھی، اماں عائشہ پہ تہمت لگی، قرآن کی آیات پہ آیات اترنی شروع ہو گئیں۔ وہ صحابی جس کا کسی کو نام تک معلوم نہیں، اگر اس پر کوئی کفر کا فتویٰ لگائے تو اس پہ اختلاف ہے کہ کفر کا فتویٰ لگانے والا مسلمان ہے کہ نہیں، مگر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے اماں عائشہ پر جو تہمت لگاتا ہے وہ کافر ہے، کیونکہ وہ قرآن کا منکر ہے۔ سمجھائی؟ تو نبی پر براہ راست الزام لگانے کی کوشش کی، ناکام ہوئی یہ کوشش۔ پھر نبی کے اہل بیت کو پر الزام لگانے کی کوشش ہوئی تاکہ نبی کا تقدس مجروح ہو، ناکام۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد
نبی علیہ السلام کے دامادوں کو اور جو آپ کے سسر تھے ان کو نشانے پر رکھنے کی کوشش کی تاکہ نبی کا تقدس مجروح ہو. پھر عام صحابہ کو نشانے پہ رکھنے کی کوشش کی تاکہ نبوت کا تقدس مجروح ہو. صحابہ کے بعد تابعین پر بھی تیر چلانے کی کوشش کی اور تمام کوششوں کا اصل مقصد کیا تھا؟ نبی کا تقدس مجروح ہو. لیکن اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. یہ ممکن ہی نہیں کہ نبی کی عظمت داغدار ہو، نبی کا تقدس مجروح ہو. اللہ نے عظمت صحابہ کے گرد پہرے لگا دیے ہیں. یہی وجہ ہے جس کسی نے بھی عظمت صحابہ کو تار تار کرنے کی کوشش کی تو پھر امت میں ایسے افراد، ایسے علماء سامنے آئے جنہوں نے حق ادا کیا صحابہ کی عظمت کے گرد پہرا دینے کا. اس لیے محرم الحرام مجموعی طور پر صحابہ کے تقدس اور عظمت کا مہینہ ہے، تاکہ اگر ایک طرف صحابہ پر اگر تبرہ کی مجلسیں برپا ہوتی ہیں تو دوسری طرف صحابہ کی عظمت اور تقدس کا بیان ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں. اس کے بغیر ہم اپنے ایمان کی حفاظت اللہ ذوالجلال کی قسم نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی سے ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں جان دی ہو، بھلے درمیان میں اگر ایمان نہ بھی رہا ہو تو پھر بھی وہ صحابی ہے. مثال کے طور پر ایمان جب قبول کیا تو اللہ کے نبی کو دیکھا، درمیان میں خدا نخواستہ وہ مرتد ہو گئے، بعد میں دوبارہ ایمان قبول کر لیا، پھر بھی صحابی. ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہو، یہ ہے صحابی کی تعریف. بھلے صحابی نے حضور کو دیکھا ہو یا حضور نے صحابی کو دیکھا ہو، وہ صحابی ہے. ایک بندے نے اسلام قبول کر لیا، اس نے محمد الرسول اللہ کو نہیں دیکھا لیکن دور سے محمد الرسول اللہ نے اس کو دیکھ لیا، وہ بھی صحابی ہے. کتنا بڑا مقام ہے صحابی کا، سمجھ آئی بات کی؟ یہ ہے صحابی کی تعریف. ایک بندہ نابینا ہے، نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوتی، وہ دیکھ تو نہیں رہے نا، ملاقات کے لیے دیکھنا ضروری نہیں ہوتا، نابینا بھی ملاقات کرتا. اس لیے میں نے ملاقات کا لفظ استعمال کیا. بسا اوقات اردو چونکہ کمزور زبان ہے عربی کے حوالے سے تو لوگ کہتے ہیں کہ ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے نابینا کیسے دیکھے؟ بچے کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا. صحابی کا وہ بچہ جو گود میں لایا گیا حضور کے سامنے، وہ بھی صحابی ہے. سمجھ آئی بات کی؟ یہ ہے صحابی کی تعریف. بھلے صحابی نے دیکھا ہو یا خود محمد الرسول اللہ نے صحابی کو دیکھا اور صحابی نے محمد الرسول اللہ کو نہ دیکھا ہو، پھر بھی وہ صحابی ہے. لا الہ الا اللہ. اور صحابیت کا انتخاب من جانب اللہ ہے. قل الحمد للہ، میرے نبی اعلان کر دیں تمام کی تمام خدائی صفات صرف اللہ کو جچتی ہیں. وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہ سلام بیچتا ہے ان بندوں پر جن بندوں کو اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا تھا. یہ اللہ سلام بیچ رہا ہے قرآن کریم میں تمام کے تمام صحابہ پر. وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، سلام ہو ان اللہ کے بندوں پر جن اللہ کے بندوں کو اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا تھا. لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر. اور صحابہ کے ایمان کی گواہی خود اللہ نے دی ہے قرآن کریم میں. وَزَيَّنْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اے صحابہ اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب تر بنا دیا ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اس کی تحصیل کو تمہارے لیے مرغوب اور پسندیدہ بنا دیا ہے، ایمان کو تمہارے دلوں میں کھپا دیا ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اے صحابہ تمہیں کفر سے،
فسق سے، عصیان سے، چھوٹے بڑے گناہ سے متنفر کر دیا ہے۔ اولئک هم الراشدون، یہی صحابہ اللہ کے ہاں ہدایت یافتہ ہیں۔ سورۃ الحجرات جا کے کھول لیجیے، فضلا من اللہ و نعمہ، یہ سب اللہ کا فضل و کرم ہے صحابہ پر۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اللہ نے ان صحابہ کو کلمہ تقوی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس پر جما دیا ہے۔ اور آگے ذرا الفاظ تو سنیں اللہ کے، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، یہ صحابہ اس کلمہ تقوی کے جما دیے جانے کے زیادہ حقدار تھے۔ یہ صحابہ زیادہ حقدار تھے کہ ان کے دلوں میں کلمہ تقوی پیوست ہو جائے۔ وَأَهْلَهَا، یہ پوری امت میں سے سب سے زیادہ اہل تھے اللہ کے علم کے مطابق۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ یہ ہے صحابہ کا ایمان جس کی گواہی قرآن کریم دے رہا ہے۔ اپنے محلے کی مسجدوں کے مولویوں سے کہو اس محرم میں وہ صحابہ کا تقدس بیان کریں۔ اس صحابہ کے تقدس میں علی بھی آگے، عثمان بھی آگے، معاویہ بھی آگے، حسنین بھی آگے، ابو بکر و عمر و سب آگے، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ لا الہ الا اللہ، یہ ہے صحابہ کا ایمان۔ اور پھر صرف صحابہ کا ایمان نہیں، صحابہ کے ایمان کو بعد بانی امتوں کے لیے معیار بنا کے اللہ نے پیش کر دیا۔ آمنوا کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لاتے ہیں۔ لیکن منافقین کو یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی، کہا انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے ہیں۔ اپنی مجلسوں میں کہا کرتے تھے مال کی قربانی، جان کی قربانی، اوقات کی قربانی، سب کچھ محمد پہ لٹا دیا، ان سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اللہ نے صحابہ کے ایمان کو بعد والوں کے لیے ایمان کا معیار بنا کے پیش کیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے صحابہ تمہارے بعد آنے والے لوگ اگر تمہارا جیسا ایمان لے آئیں تو پھر وہ ہدایت پا جائیں گے۔ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا، اے صحابہ تمہارے علاوہ جو لوگ تمہاری طرح ایمان نہ لائیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پھر وہ ہٹ درم ہیں، ضدی ہیں، بدبخت ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان سب کے شر کے مقابلے میں اللہ صحابہ، اے صحابہ تمہارے لیے کافی ہے۔ صحابہ کا ایمان بعد والوں کے لیے معیار ہے۔ یہ ہے قرآن کریم۔ اللہ اکبر، اللہ نے صحابہ کو صرف برحق پیدا نہیں کیا، معیار حق بنا کے سامنے رکھا ہے۔ پھر صحابہ کے اعمال، صحابہ جس کو عبادت کہیں وہ عبادت ہے، صحابہ جس کو بدعت کہیں وہ بدعت ہے۔ خود صحابہ بدعت کا موضوع نہیں بن سکتے۔ اس سے بڑا مقام دنیا میں نبیوں کے علاوہ کسی کے پاس ہے؟ بعد از انبیاء جو صحابہ کو مقام حاصل ہے وہ دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہے۔ صحابہ جس عمل کے بارے میں کہیں کہ یہ عمل بدعت ہے وہ بدعت ہے، صحابہ جس عمل کو کریں وہ بدعت ہو ہی نہیں سکتا۔ اس سے بڑا مقام صحابہ کا اور کیا ہو۔ رمضان میں آپ 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، صحابہ کا عمل ہے، حضور کا عمل تو نہیں ہے۔ بدعت ہے؟ نہیں۔ سنت کی تعریف میں سے آپ صحابہ کو نکال ہی نہیں سکتے۔ ابھی مؤذن اذان دیں گے خطبے کی، یہ اذان دور نبوت میں تھی، لیکن اس سے پہلے ایک اذان ہو چکی ہے، یہ اذان دور عثمانی میں جاری ہوئی ہے۔ بدعت ہے؟ نہیں۔ صحابہ بدعت کا موضوع بن ہی نہیں سکتے، بدعت کا سبجیکٹ بن ہی نہیں سکتے۔ صحابہ خود بتاتے ہیں کہ کیا بدعت ہے اور کیا بدعت نہیں ہے۔ وہ ہر وہ عمل جو صحابہ سے ثابت نہیں وہ بدعت ہے، ہر وہ اصول جو صحابہ سے ثابت نہیں وہ بدعت ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ صحابہ کو مقام حاصل ہے۔
اور بطور طبقہ صحابہ کلہم محمودون، بطور طبقہ صحابہ سب کے سب عادل ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، ثقہ ہیں. اور یہ خصوصیت انبیاء کے طبقے کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں. انبیاء سب کے سب معصوم، کوئی ان پر انگلی نہیں رکھ سکتا. نعوذ باللہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا نعوذ باللہ بعض انبیاء میں یہ نقص تھا تو بعد میں یہ نقص تھا، استغفر اللہ. بالکل اسی طرح صحابہ کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا بعض صحابہ ایسے ہیں، بعض صحابہ ٹوٹل صحابہ ہدایت یافتہ ہیں. یہ اہل سنت والجماعت کا قرآن و سنت اور اجماع کی روشنی میں موقف ہے. باقی ہر شعبے کے اندر برے بھی ہیں اچھے بھی ہیں، ڈاکٹر برے بھی ہیں اچھے بھی ہیں، وکیل برے بھی ہیں اچھے بھی ہیں، انجینئر برے بھی ہیں اچھے بھی ہیں، حتیٰ کہ علماء بہترین بھی ہیں بدترین بھی ہیں. اور یہ حدیث میں ہے کہ بہترین مخلوق دنیا میں علماء ہیں، بدترین مخلوق بھی دنیا میں علماء ہیں. علماء کے اندر بھی بہترین اور بدترین کی تقسیم ہے. نہیں ہے تو یہ تقسیم صرف انبیاء میں نہیں اور صحابہ میں نہیں ہے. اس سے بڑا اعزاز صحابہ کا اور کیا ہو سکتا ہے کہ صحابہ میں صرف بہترین ہی بہترین ہے. ہاں جس طرح انبیاء کی باہم فضیلتیں ہیں، ایک نبی دوسرے سے افضل ہے، بالکل اسی طرح صحابہ کی آپس میں فضیلتیں ہیں کہ ایک صحابی دوسرے سے افضل ہے، یا کسی صحابی کی ایسی خوبی ہے کہ جو افضل صحابی میں بھی موجود نہیں ہے. باہم فضیلتیں ضرور ہیں لیکن سب کے سب بہترین ہیں. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے تمام صحابہ میں سب سے بہترین چار ہیں: ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہم اجمعین. ان چاروں میں دو سب سے افضل ہیں، شیخین ابو بکر و عمر. ان دونوں میں ابو بکر سب سے افضل ہیں. جو خلافت کی ترتیب ہے وہی فضیلت کی ترتیب ہے. ان چاروں کے اندر خلافت جس ترتیب سے ملی ہے فضیلت بھی اسی ترتیب سے ہے. پہلی فضیلت ابو بکر کی، دوسری عمر کی، تیسری عثمان کی، چوتھی علی کی رضوان اللہ علیہم اجمعین. ان کے بعد کا درجہ عشرہ مبشرہ کا ہے. عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابی جن کو بیک وقت جنت کی بشارت ملی. ان میں یہ خلفائے راشدین بھی ہیں، تو باقی 6 پھر دوسرے نمبر پر آگے. ان کے بعد درجہ ان کا ہے جو بدر میں شریک ہوئے تھے، تیسرے نمبر پہ. چوتھے نمبر پہ وہ ہیں جو احد میں شریک ہوئے تھے. پانچویں نمبر پہ وہ ہیں جو حضرت عثمان کے خون کی بیعت لینے کے لیے صلح حدیبیہ کے مقام پر بیعت رضوان میں شریک ہوئے تھے. اب بتائیں حضرت عثمان کی وجہ سے ان کو یہ فضیلت ملی، خود حضرت عثمان کہاں کھڑے ہیں؟ پھر پانچواں نمبر آئے گا نا. اب پانچویں نمبر پہ وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو کے مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے، اور چھٹے نمبر پہ وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے. پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو کے جہاد کرنے والے اور بعد میں اپنا مال خرچ کرنے والے مسلمان ہونے یہ برابر نہیں ہے. لیکن اللہ نے کس قدر غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے کہا کہ کوئی کسی صحابی پر تنقید نہ کر بیٹھے کہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے. کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، پہلے مسلمان ہوئے ہوں فتح مکہ سے یا بعد میں، اللہ نے سب سے اچھائی کا وعدہ کر رکھا تاکہ کوئی بدبخت اٹھ کے، کوئی کافر اٹھ کے ابو سفیان پر اپنی کتے کی زبان دراز نہ کرے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. شرم نہیں آتی کہ اصحاب رسول پہ اپنی زبان دراز کرتے ہیں لوگ، اور ہم ہیں کہ صم بکم عمی فہم لا یعقلون. قرآن کہتا ہے فتح مکہ کے بعد پہلے مسلمان ہونے والے بعد میں مسلمان ہونے برابر تو نہیں ہیں، درجے میں فرق ہے. اللہ کو پتا تھا میرے نبی کے یاروں پر کیچڑ اچھالنے والے ضرور آئیں گے. کہا لیکن سن لو، دونوں سے اللہ نے اچھائی کا وعدہ کیا ہے. یہ قرآن ہے، حدیث نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. پھر صحابہ اور قرآن کو دیکھیں، پورا قرآن صحابہ کی تعریف میں بھرا ہوا ہے. آپ الف لام میم سے شروع کرتے ہیں، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون.
سب سے پہلے مصداق کون ہے اس کے؟ اللہ دنیا والوں کو دکھا رہے ہیں نبی کے ذریعے. ارے بھائی جن کو ہدایت ملی ہے اس قرآن سے ملی ہے وہ کون ہیں؟ وہ تمہارے معاشرے میں موجود ہیں. دیکھ لو الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. غیب پہ ایمان لاتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, اپنا مال اپنی جان اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. پہلے انبیاء پر ایمان لاتے ہیں, بعد والوں پہ ایمان لاتے ہیں, جزا اور سزا پہ ایمان لاتے ہیں. یہی فلاح والے ہیں. وہ کون ہے؟ کوئی آسمانی مخلوق تو نہیں تھی نا. حضور کے وقت, حضور کے جو اللہ نبی کے ہاتھوں جو بیان ہو رہا ہے یہ ہے معاشرے میں. وہ کون تھے؟ وہ صحابہ تھے. لا الہ الا اللہ. پھر عباد الرحمن کو دیکھ لیں, سورہ فرقان کا آخری رکوع ہے. اللہ نے عباد الرحمن کے عنوان سے صحابہ کی تعریفوں کے پل باندھ دیے اللہ نے. ارے اللہ کے بندے کہلانے کے مستحق کون ہیں؟ بندے تو سارے ہیں, مستحق کون ہیں؟ الذین یمشون علی الارض ہونا. مستحق وہ ہیں جو تمہارے معاشرے میں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں. ایمان لانے والے سے پہلے بھی نظر آتے تھے, ایمان کے بعد بھی نظر آ رہے ہیں. ذرا ان کی سیرتوں میں فرق تو دیکھو, کیسی زمین پر نرم چال چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جہالت پہ اتر آئے ہوئے لوگ جب ان سے کلام کرتے ہیں وہ سلام کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. جن کی راتیں سجود و قیام میں گزرتی ہیں. والذین یقولون ربنا هب لنا ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں یا اللہ ہمیں عذاب جہنم سے بچانا. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. جب خرچ کرنے پہ آتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں, نہ ہاتھ روکتے ہیں, بالکل اعتدال پہ خرچ کرتے ہیں. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. یہ چلتے پھرتے معاشرے میں وہ ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور کو الہ, مشکل کشا, حاجت روا نہیں سمجھتے. ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق. اب کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے. ولا یزنون, زنا نہیں کرتے. ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والذين لا يشهدون الزور. یہ صحابہ جو معاشرے میں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں یہ وہ ہیں جو غیر اسلامی مجلسوں میں, محفلوں میں شریک نہیں ہوتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. اگر اچانک گزر ہو جائے بڑے وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں, جیسے بندہ کسی گندگی کے ڈھیر سے اچانک گزرتا ہے. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم. یہ وہ لوگ ہیں جب انہیں اللہ کی آیات کے ذریعے تذکیر اور نصیحت کی جاتی ہے لم یخروا علیہا صما وعمیانا. اندھے بہرے بن کے اس کے اوپر گرتے نہیں ہیں بلکہ اس کا اثر قبول کرتے ہیں. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. جو صرف اپنی فکر نہیں کرتے, اپنی بیوی بچوں کے بارے میں بھی فکر کرتے ہیں. یا اللہ انہیں بھی ایمان کی توفیق دے کے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یہی وہ لوگ ہیں جن سے اللہ نے وعدہ کیا تھا الذین ان مکناہم. یہ وہ لوگ ہیں جب ہم انہیں اگر زمین پر اقتدار بخشیں اقاموا الصلاۃ, نظام صلاۃ قائم کریں گے. وآتوا الزکاۃ, نظام زکوٰۃ قائم کریں گے. وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر, امر بالمعروف نہی عن المنکر, اچھائیوں کا حکم دینا برائیوں سے روکنا, یہ پورا نظام قائم کریں گے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم. اللہ نے تم صحابہ سے وعدہ کیا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الذین من قبلہم. جس طرح پہلی میں نے امتوں کو خلافت دی تمہیں بھی خلافت دوں گا. پہلے جن کو میں نے اقتدار بخشا تمہیں بھی اقتدار بخشوں گا. بس شرط یہ ہے تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. یہ ہے پورا قرآن ان کی فضیلت میں بھرا ہوا ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. یہ وہ ہیں جو نماز میں خشوع و خضوع, لغو کاموں سے پرہیز, امانتوں کا پاس, وعدوں کی پاسداری, یہ ساری خوبیاں ان کے اندر. یہ ہیں صحابہ قرآن کریم کے اندر. اور صحابہ کو حدیث میں دیکھیں آپ حیران ہوں گے. صحابہ اسماء الرجال جو راویوں کی چین ہوتی ہے,
کہ راوی جو اللہ کے نبی سے حدیث نقل کرتے ہیں، ایک راوی نے دوسرے سے تیسرے سے، وہ پوری چین ہوتی ہے، وہ صحابی ہے، لیکن ہر چین کے ہر فرد کے بارے میں تحقیق ہوتی ہے، یہ کریکٹر کا کیسا تھا، کردار کا کیسا تھا، اس کا حافظہ کیسا تھا، یہ چھوٹے بڑے گناہ میں ملوث تو نہیں تھا، اس کے باپ دادے کیسے تھے، پورا کا پورا ان کی ہسٹری اسماء و رجال محفوظ ہے. لیکن جیسے ہی صحابی کی باری آتی ہے بالکل انویسٹیگیشن کو بریک لگ جاتی ہے. کہا یہ صحابی ہے، بھلے اس کا نام بھی معلوم نہ ہو، اس کی حدیث قبول ہے. اسماء الرجال میں صحابی پر انویسٹیگیشن نہیں ہوتی، جس طرح حدیث متواتر کے بارے میں کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی، آنکھ بند کر کے قبول کی جاتی ہے. بالکل اسی طرح جب صحابہ حدیث کی چین میں صحابی آتا ہے، اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی کہ اس کی عدالت کیسی تھی، یہ گناہ کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا، یہ صالح تھا کہ نہیں. کہا نہیں، بس صحابی ہے، بھلے اس کا نام معلوم نہ ہو، اس کی حدیث قبول 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 ہے. اور کیا اعزاز حاصل ہو صحابی کو. یہ ہے صحابہ حدیث میں. اور پھر صحابہ اور نبی کو دیکھ لیں، نبی کو حکم ملا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، میرے نبی ان صحابہ کو مشوروں میں شریک کیا کریں. کتنا بڑا مقام ہے صحابہ کا. پھر صحابہ اور امتی، اللہ کہتے ہیں اے صحابہ، میں نے تمہیں آنے والے لوگوں پر اللہ کے دین کا گواہ بنا دیا ہے، اور اللہ کے نبی کو تمہارے اوپر اللہ کے دین کا گواہ بنا دیا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اے صحابہ میں نے تمہیں آنے والے لوگوں پر دین کا گواہ بنا دیا ہے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول کو تم صحابہ پر اللہ کے دین کا گواہ بنا دیا ہے. یہ ہے صحابی. اللہ اکبر. آگے چلی وقت کا میں صرف تھوڑی بہت آپ کو صرف یہی عظمتیں بیان کر رہا ہوں جو قرآن و حدیث کے اندر ہے. آگے چلتے ہیں. صحابہ کے بارے میں اللہ کی شہادت، اللہ نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا، ایمان کا امتحان لیا، ان کی قلبی کیفیات کا امتحان لیا، پوری جانچ پڑتال کر کے پاس کر دیا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان صحابہ کے دلوں کو جانچ لیا، مانج لیا اور تقوی کے لیے تیار کر دیا. لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اوپر سے امتحان لینے کے بعد اللہ نے مغفرت ان کی کر دی اور خدائی سند اوپر سے جاری کر دی. آج کو آکسفورڈ سے پڑھتا ہے، کسی غیر ملکی یونیورسٹی سے پڑھتا ہے تو فن خان بنتا ہے کہ میں باہر سے پڑھا ہوا ہوں، اور صحابہ کی سند اوپر سے جاری ہوئی ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ، ارے یہ اللہ کا گروہ ہے. یہ خدائی سند اوپر سے جاری ہو رہی ہے. یہ ہے خدا کی شہادت، خدا کا امتحان اور پھر خدا کی سند. آگے چلیں، نبی سے پوچھتے ہیں کہ نبی تیرے صحابی کیسے تھے؟ اللہ اکبر. اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، روشنی سب میں ہے، بھلے کمی ہے یا زیادہ ہے، کسی میں کم کسی میں زیادہ، لیکن روشنی سب میں ہے، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پاؤ گے. یہ ترمذی کی حدیث ہے. اور آگے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ، میرے بعد میرے صحابہ کا زمانہ، ان کے بعد تابعین کا زمانہ. اور ایک حدیث میں ہے کہ راوی کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں دو مرتبہ کا یا 3 مرتبہ کا، اس لیے میں نے 3 مرتبہ پڑھا. اس کے بعد تبع تابعین کا زمانہ. یہ بہترین زمانوں کی گواہی اللہ کے نبی نے کی ہے، اور انہی بہترین زمانوں کے خلاف مجلسوں میں تبرہ ہوتا ہے. جس بہترین زمانوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے گواہی دی ہے، یہ تقویدار ہیں، طہارت دار ہیں، پاک باز ہیں، یہی لوگ تقوی کے اہل تھے. آج انہی پر گالم گلوچ ہوتی ہے. اللہ اکبر. یہ اللہ کے نبی اپنے پیاروں کے بارے میں شہادت دے رہے ہیں میرے صحابہ کیسے تھے. اللہ اکبر. صحابہ تنقید سے بالا تر ہیں، یاد رکھیں. دنیا کا کوئی مائی کا لال صحابہ پر تنقید نہیں کر سکتا، اور یہ اللہ کے نبی نے پہری بٹھا دی ہیں. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے اللہ اللہ فی اصحابی. کتنا درد ہے. کاش آپ کو عربی آتی تو آپ کو اس عربی جملے میں جو اللہ کے نبی کا درد ہے وہ آپ کو محسوس کرتے. اللہ اللہ فی اصحابی، میرے امتیو اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا میرے صحابہ کے بارے میں. لا تتخذوہم من بعدی غرضا، میرے بعد انہیں اپنی تنقید کا نشانہ نہ بنانا. اور پھر یہ بھی بتا دیا اللہ کے نبی نے، اللہ کے
اللہ نے جو علم عطا کیا تھا، اللہ نے بتا دیا تھا تنقید کون کریں گے، کہ فمن احبہم فبحبی احبہم، میرے صحابہ سے جو محبت رکھے گا دراصل اس کی وجہ یہ ہوگی اس کو مجھ سے محبت ہوگی۔ ہم صحابہ سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا دراصل وہ اس لیے بغض رکھے گا در پردہ اس کو دشمنی مجھ سے ہے، اس لیے میرے یاروں سے دشمنی رکھتا ہے۔ پھر اس حدیث کا یہ بھی مفہوم ہے، جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے میں اس سے بغض رکھتا ہوں۔ اور آگے لا تسبوا احدا من اصحابی، لوگوں میرے کسی ایک صحابی کو بھی تنقیص کا نشانہ نہ بنانا۔ ہمارے اردو دان اس کا عجیب ترجمہ کرتے ہیں، کہتے گالی نہ دینا۔ بھائی گالی کے لیے ٹھیٹ عربی لفظ شتم ہے۔ سب گالی کو نہیں کہتے، سب ایسے کلام کو کہتے ہیں جس سے کسی کی شان میں کمی کوتاہی آتی ہو۔ میرے کسی ایک صحابی کے بارے میں ایسی بات نہ کرنا جس سے اس کی شان میں فرق آئے، یہ ہے ترجمہ کیا کہتے ہیں لا تسبوا احدا من اصحابی، میرے کسی ایک صحابی کے بارے میں ایسی بات نہ کرنا جس سے اس کی شان میں کمی آتی ہو۔ کیوں؟ ایک وجہ اللہ کے نبی نے ایک وجہ بتا دی، وجوہات تو بڑی ہیں، ایک وجہ بتا دی، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، فإن أحدكم، تم میں سے ایک شخص اٹھ کے لو انفق مثل احد ذهبا، احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، احد پہاڑ کے برابر تم میں سے کوئی سونا خرچ کر دے، سونا، ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ، تو میرے صحابہ نے دین کے لیے مٹھی بر جو خرچ کی اس کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے۔ یہ ہے صحابہ کا مقام۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں لا تسبوا اصحاب محمد، ارے محمد کے صحابہ کی شان میں کمی نہ کرو رضی اللہ عنہ۔ کیوں؟ کہا محمد الرسول اللہ کے کسی صحابی نے ایک لمحہ، ایک گھڑی جو محمد الرسول اللہ کے ساتھ گزاری ہے نا، وہ تمہاری 40 سال کی عبادتوں سے افضل ہے۔ حضرت سعید بن زید جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں فرماتے ہیں ارے یاد رکھو صحابہ کی شان میں کمی مت کرو۔ تم میں سے کوئی اگر حضرت نوح کی عمر بھی پالے تو وہ اس صحابی کی گھر تک بھی نہیں پہنچ سکتا جس صحابی نے لمحہ بھر کے لیے اللہ کے نبی کے ساتھ کسی جنگ میں شریک ہو کر اپنے چہرے کو غبار آلود کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ ہے صحابہ کی عظمت، یہ ہے صحابہ کا تقدس۔ صحابہ معیار حق ہیں، تنقید سے بالاتر ہیں۔ تو بھائی پھر صحابہ سے بعض بشری تقاضوں کے مطابق غلطیاں بھی تو ہی ہوئی ہیں۔ حضرت معاذ بہت بڑے صحابی تھے، ان سے زنا ہو گیا، کوئی پولیس پکڑنے نہیں آئی، خود آئے، اللہ کے نبی چہرہ انور پھیرتے رہے، نہیں تم نے زنا نہیں کیا ہوگا، ارے تم نے نہیں کیا ہوگا، ارے گناہ کو چھپا دے نہیں کیا ہوگا، نہیں یا رسول اللہ مجھ پر اللہ کی حد جاری کر دیں۔ حد جاری ہو گئی، لوگ باتیں کرنے لگ گئے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا یہ بھی تو یاد رکھیں، کہا خبردار میرے اس صحابی کے بارے میں باتیں مت کرو، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اس کی اگر توبہ پورے مدینے پر تقسیم ہو جائے سب کی بخشش ہو جائے۔ اب یہ اعزاز کسی اور کو حاصل ہے؟ صحابی کی غلطی، شریعت، اللہ نے صحابہ کی غلطیوں کو شریعت کی تکمیل کا حصہ بنا دیا ہے۔ اما عائشہ پر تہمت لگی، بعض صحابہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے، اللہ نے اوپر سے قانون اتار دیا، جو اگر ایسی تہمت لگاتا ہے 4 گواہ پیش کرے۔ اللہ نے صحابہ کی غلطیوں کو شریعت کی تکمیل کا ذریعہ بھی بنا دیا ہے۔ میں کوئی غلطی کا دفاع نہیں کر رہا، لیکن انجام کا اعتبار ہوتا ہے۔ بشری تقاضے سے ایک آدھا غلطی ہو گئی، اللہ نے معاف کر دیا۔ ہم کون ہوتے ہیں، کس کھیت کی مولی ہیں صحابہ پر انگلی اٹھانے والے؟ اور آخری باتوں میں سے چند باتیں مشاجرات صحابہ۔ سوال پیدا ہوتا ہے صحابہ میں آپس میں اختلاف بھی تو ہوا ہے، صحابہ میں تلواریں بھی تو اٹھی ہیں، حضرت علی معاویہ رضی اللہ عنہم میں تلواریں بھی تو اٹھی ہیں، صحابہ میں آپس میں اختلاف بھی تو ہوا ہے، پھر کیا کریں؟ کہا خبردار، وہ صحابہ تھے، آپس میں جو بھی تھے، ہمارے لیے مشعل رات ہے، ہمارے لیے مقتدا ہے، خاموشی واجب ہے۔ کسی ایک کو بھی کسی ایک پارٹی کے خلاف مورچہ زن ہو گئے، کسی ایک کو غلط کہنے کا حق نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ صحابہ بشری تقاضوں سے غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں، کسی سے اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے، معصوم تو نہیں تھے نا، مغفور تھے۔ اجتہادی غلطی کے باوجود، غلط فہمی کے باوجود
نہ بدنیتی تھی نہ بد اعتقادی تھی. صحابہ مغفور تھے, صحابہ کو سند اللہ سے ملی ہے. اس لیے بعد والوں کو کہا گیا خاموش رہو. صحابہ آپس میں جو بھی ہیں وہ آپس میں صحابہ ہیں. ہمارے گھروں میں یہ ہوتا ہے, بڑے دو بھائی آپس میں لڑ پڑیں تو اچھے خاندانی گھروں میں کیا ہوتا ہے, ان کے بچے آپس میں لڑتے ہیں کہ نہیں ہمارے بڑوں کا معاملہ ہے. ارے بھائی صحابہ کا تقدس تو قرآن نے بیان کیا. آپس میں اگر ان کا کوئی ایسا ہوا تو ان کو اس پر بھی اجل ملا. کیوں؟ اگر صحابہ نے تلوار بھی اٹھا لی ہے سوچ سمجھ کے دین کے مطابق اٹھائی ہے. کسی ایک صحابی کو بھی آپ مطعون نہیں کر سکتے. امت کے اندر جو فتنہ آیا وہ یہ ہوا, کوئی حضرت علی کے حق میں کھڑا ہو گیا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف, کوئی حضرت معاویہ کے حق میں کھڑا ہو گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف. یہ دونوں لوگ گمراہ ہیں, جو حضرت علی کی مخالفت کرتے ہیں یا حضرت امیر معاویہ کی مخالفت کرتے ہیں. بس ایمان کی سلامتی اس میں یہ ہے, حضرت علی ہمارے سر کا تاج ہیں, امیر معاویہ سے بڑے ہیں. حضرت امیر معاویہ بھی ہمارا سر کا تاج ہے, حضرت علی سے چھوٹے ہیں, لیکن دونوں ہم سے بڑے ہیں. یہ انبیاء سے چھوٹے ہیں, باقی امت سے بڑے ہیں. یہ درمیان کا طبقہ ہے, ان پر انگلی رکھنے کی اجازت کسی کو بھی حاصل نہیں ہے. یہ ہے صحابہ کے بارے میں عقائد اہل سنت والجماعت کے. اس میں کوئی دیوبندی بریلوی سنی وہابی اہل حدیث اختلاف نہیں ہے. پھر دشمنان صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ بھی سن لیں. صحابہ کو جو گالی دیتا ہے امام مالک کہتے ہیں وہ کافر ہے, اور جو صحابہ کو کافر سمجھتا ہے تمام صحابہ کو, اس کے کفر میں کوئی شک نہیں. لا الہ الا اللہ. جو حضرت ابو بکر کو صحابی نہیں سمجھتا وہ بھی دائرہ اسلام سے باہر ہے. جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا نخواستہ مسلمان نہیں سمجھتا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الوہیت کے مقام پہ فائز کرتا ہے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. جو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ تہمت لگاتا ہے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے, کیونکہ حضرت علی کے علاوہ ان تمام کی جو صفات ہیں وہ قرآن نے بیان کی ہیں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ ہے دشمنان صحابہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا موقف. حضرات محترم, بات یہ ہے سیرت النبی مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک سیرت صحابہ کو سامنے نہ رکھا جائے, کیونکہ اللہ کے نبی نے صرف تھیریٹیکل دین پیش نہیں کیا تھا, عملاً دنیا کے سامنے دین پیش کیا تھا. اللہ کے نبی نے جو دین کی عملی شکل دکھائی تھی وہ صحابہ کی صورت میں دکھائی تھی لوگوں کو. کوئی تھیریٹیکل نظریات نہیں دیے تھے آج کے فلاسفرز کی طرح, امپلیمنٹ کر کے دکھایا تھا. وہ امپلیمنٹ کس پہ ہوا تھا؟ صحابہ پہ ہوا تھا. تو سیرت الصحابہ دراصل سیرت النبی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہی وجہ ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اولئک اصحاب محمد, ارے یہ عصمتوں والے محمد الرسول اللہ کے ساتھی ہیں. ابرھا قلوبا, دل کے سب سے زیادہ نیک ہیں یہ امت میں, سب سے زیادہ پاک صاف ہیں یہ امت میں. وَأَعْمَقُهَا عِلْمًا, علم ان کا امت میں سب سے گہرا ہے. وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا, تکلف اور بناوٹ بالکل قریب ہی نہیں پھٹکی ان کی. قوم, یہ ایسی سنہری قوم ہے اختارہم اللہ لصحبت نبی, خود اللہ نے ان کو اپنے نبی کی مجلس کے لیے چن لیا تھا. وَلِإِقَامَةِ دِینِ, دین کو پوری دنیا میں پھیلانے اور اس کو قائم کرنے کے لیے چن لیا تھا. فَعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ, لوگوں صحابہ کی فضیلت کو پہچانو. وَاتَّبِعُوهُمْ فِي آثَارِهِمْ, ان کے نقش قدم پہ چلو. وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ أَخْلَاقِهِمْ وَدِينِهِمْ, جتنا ہو سکے صحابہ کی اخلاق کو اپناؤ, صحابہ کے دین کو اپناؤ. فَإِنَّهُمْ عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ, کیونکہ صحابہ کے بارے میں یہ بات یقینی ہے کہ وہ ہے صراط مستقیم پہ تھے. یہ ہے صحابہ کے بارے میں. دین تک پہنچنے کا اول آخر راستہ, معتمد ترین راستہ صرف اور صرف صحابہ کا ہے. آج ہمیں قرآن پر اعتبار ہے, یہ صحابہ کے سینوں سے ہوتے میرے اور آپ تک پہنچا ہے. آج ہمیں احادیث پہ اعتبار ہے, یہ صحابہ کے سینوں سے ہوتے ہوئے میرے اور آپ تک پہنچا ہے. آج ہم دنیا کو کہتے ہیں یہ کمپلیٹ کوڈ آف لا ہے. معاشیات ہو, سیاسیات ہو, اخلاقیات ہو, زندگی کا کوئی شعبہ ہو نبی کی ہدایات سے خالی نہیں ہے. یہ تمام تر ہدایات
صحابہ سے ہو کے میرے اور آپ تک پہنچی ہیں، یہاں تک کہ نکاح طلاق کے مسائل ہوں، عائلی قوانین کے مسائل ہوں، جو کچھ ہے استنجا تک کے مسائل ہوں، عرش اور فرش کے مسائل ہوں، صحابہ سے کے سینے سے گزرے بغیر میرے اور آپ تک پہنچے ہی نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے دشمنوں نے صحابہ کو نشانے پہ رکھ لیا۔ کیوں؟ اگر صحابہ نشانے پہ آ جائیں پھر قرآن پہ اعتبار نہیں، حدیث پہ اعتبار نہیں، اسلام کے کمپلیٹ کوڈ آف لا ہونے پہ اعتبار نہیں، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو صحابہ کا وہ تقدس، وہ عظمت قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ نے خود بیان کیا، جو اللہ کے نبی نے بیان کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔